اچھا جی، یہ جو ہے نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، ایک حدیث ہے، میں یکساں نصاب کی میٹنگوں میں وہاں وہ میں نے واٹس ایپ پر بھیجا تھا ایک مولوی کو، ہماری کتابوں میں بھی ہے اور ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو آدمی کسی محفل میں مجلس میں ایک علی کی فضیلت بیان کرے، اللہ اس فضیلت بیان کرنے والے کی گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، آئندہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، آئندہ گناہوں کو معاف۔ یہ طولانی روایت ہے، یہ تو ہے نا میرے لیے، آپ کے لیے بھی سنا دوں دوسرا ٹکڑا، ومن سمع فضیلۃ من فضائل علی، اور جو کسی محفل میں بیٹھ کے علی کی ایک فضیلت سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے ان کانوں کے ذریعے کیے ہوں، سننے کے نتیجے میں نا، سننے کے نتیجے میں۔ ہمیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کی رسول خدا کے زمانے میں بھی کوشش کی گئی ہے، آپ کے بعد بھی صحابہ کرام وغیرہ کے زمانے میں بھی، خود امیر المومنین کے زمانے میں بھی، اور آج بھی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو جی چھپانے کی۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یار میں یہ گجرات میں مدینہ کالونی ہے نا، مدینہ کالونی، وہاں میں نے ایک خمسہ پڑھنا تھا، وہاں کے پیش نماز ہے مولانا مختار نقوی، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا، تقریباً وہ خمسہ کی تاریخ سے 2 دن پہلے مجھے انہوں نے فون پہ بتایا کہ آغا صاحب یہ ہمارے ہمسایہ جو اہل سنت ہیں وہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کرتے، آپ نے اس سلسلے میں بھی جو ہے نا وہ کچھ بولنا ہے۔ میں نے خطبہ وغیرہ پڑھ کے اہل سنت کے جو اعتراض تھا اس کے جواب میں عرض کیا کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے برادران اہل سنت کی طرف سے یہ اعتراض، ان کی خدمت میں پہلی عرض یہ ہے کہ ہم علی کے جتنے بھی فضائل بیان کریں گے، خصوصاً علی کا علم جو تمام فضائل کا سرچشمہ ہے، جب علی کو اس کے لیے ثابت کریں گے، یہ فضیلت پہلے رسول کے لیے ثابت ہوگی پھر علی کے لیے ثابت ہوگی، کیونکہ علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، علی رسول کے شاگرد اور رسول علی کے استاد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا کے فضائل کو چھپانے کا کوئی مسلمان کوشش نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے کی بات ہے، صدر اسلام سے لے کر آج تک امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کوشش کو ناکام بنائیں۔ اتنے فضائل بیان کرتے رہو، البتہ گڑو نہیں فضائل کو، اپنی طرف سے گڑو نہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، گجرات میں ایک رسالہ چھپتا ہے، اس میں اس احمق آدمی نے لکھا ہے حضرت علی نے کتنا بڑا الزام لگایا ہے، اگر رمضان مبارک میں کوئی شخص یہ کہے کہ علی نے فرمایا ہے، کہ علی نے فرمایا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے اگر روزہ رکھا ہو نا، روزہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سرگودا کے علاقے میں ایک مجلس پڑھنے گیا، تو یہ بحریہ میں رہتے ہیں بانی مجلس، ان کے گھر کے ساتھ ہی وہ امام بارگاہ جہاں مجلس پڑھنی تھی، ادھر ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، الحمد کی تلاوت کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں اس کے بعد فوراً اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے بیٹھتے ہی وہ تو اٹھ کے چلے گئے لیکن جا رہے تھے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری آواز ان کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ جو مجھ سے پہلے جو صاحب پڑھ رہے تھے نا، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز باطل ہے، کیونکہ جس طرح ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہوتی ہے، اسی طرح آمین کہنے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ یوں ہاتھ دھوئیں گے تو نماز باطل ہوگی،
پاؤں کو مسح کرنے کے بجائے دھوئیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح آمین کہنے سے نماز باطل ہوتی ہے. سکول میں بچپنے میں سنی ٹیچر نے ان کو جو پڑھایا بس وہی جو ہے نا وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. پتہ نہیں والدین بھی اس طرح کہتے ہوں گے آمین. جی اچھا جی، تو ہمارا کام علی کے فضائل کو اجاگر کرنا ہے، بیان کر کے بھی اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، سن کے بھی اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. مجھے جتنا میں نے قریب سے ان کو چھپاتے ہوئے دیکھا ہے نا، شاید آپ میں سے کسی نے بھی اتنے قریب سے علی کے فضائل کو چھپاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، سورہ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر ہے، جنگ احد کا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کی معافی کا اعلان کیا ہے 3 مقامات پر. ان لوگوں کی معافی کا اعلان کیا ہے جو گھبرا کے رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے. بڑی بحث ہو رہی ہے، تشریف لے گئے کہنا چاہیے یا فرار کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، وہاں لکھا ہوا تھا تنہا چھوڑ کے چلے گئے. بعد میں نے انہیں کہا کہ خدا کا خوف کرو. یہ منظور مینگل بھی تھا اس لیول کے نا. فیصل آباد کے اہل حدیث کے ایک مولانا نجیب اللہ تاریخ تھے، ادھر ملتان سے وہ مولانا ارشد سعید کاظمی تھے. میں نے کہا جو رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے یا تشریف لے گئے تھے ان کی معافی کا 3 دفعہ قرآن نے اعلان کیا ہے، اور جو آخر وقت تک ڈٹا رہا، آپ باور کریں گے کہ اس میں علی کا نام بالکل نہیں تھا. کتنا ناقابل بخشش جرم ہے یہ، ناقابل بخشش خیانت ہے. پھر میں نے وہاں لکھوایا، درجنوں حوالوں کے ساتھ بتایا کہ بھئی یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے، یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی. دائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا، رسول خدا فرماتے تھے علی یہ دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ان کو روکو حملہ آوروں کو. بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے. وہ جب امیر المومنین کے اس دفاع کو دیکھا، جبرائیل امین نے کہا، یہ لکھوا دیا ہے نصاب کی کتاب میں، جبرائیل نے کہا کہ نعمت المساوات، یہ کیسی جان بازی ہے. رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ ہو میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. جبرائیل امین نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں. بدر بھائی، جنگ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے. 70 میں سے آدھے مشرکین یعنی 35 کو علی نے مارا ہے، باقی 35 کو مسلمانوں نے اور فرشتوں نے مل کے مارا ہے. اب اس کے اندر بھی فرشتوں نے کتنوں کو مارا ہوگا، مسلمانوں نے کیا شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہوگا، وہ خدا پہچانتا جانتا ہے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے آدھے مشرکین کو علی نے مارا ہے، باقی آدھے کو فرشتوں نے. وہ یہ قرآن میں لکھا ہوا نا کہ ہم نے بدر میں جو ہے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. اچھا، اسلامیات کی 5ویں میں لکھا ہوا ہے جنگ خندق، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. جنگی تیاریاں ہو گئی تھی لیکن بس ایک آندھی چلی، کفار بھاگ گئے اور جنگ خندق ہوئی نہیں. کس لیے لکھتے ہیں؟ اگر ہوتی ہے تو پھر یہ لکھنا پڑتا ہے. وہاں رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا 5ویں کی اسلامیات کی 5ویں میں لکھا ہوا جنگ خندق نہیں ہوئی، 6 میں لکھا ہوا ہے جنگ خندق ہوئی. یعنی جب یہ وہ کیا ہے، وہ تنویر حسین، وہ کچھ دنوں کے لیے وزیر تعلیم بنا تھا نا مسلم لیگ کا، کیا نام تھا اس کا، رانا تنویر. ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، عارف واحدی، مولانا افتخار صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے. ان کو بتائیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ادھر میں نے کہا کہ بھائی یعنی جب 5ویں کی کتاب لکھی جا رہی تھی اسلام آباد میں تو اس وقت جنگ خندق نہیں ہوئی تھی، اور جب 6 کی لکھی جانے لگی اس وقت جنگ خندق ہو گئی تھی. شرم آنی چاہیے بھائی، شرم آنی چاہیے. کوئی طریقے سے چھپاؤ. فتح مکہ میں علی کا نام نہیں تھا، فتح مکہ میں علی کا نہیں تھا.
حوالوں سے جو ہے نا بھر کے جو ہے نا ان کو میں نے ثبوت دیے. اب الحمدللہ وہ فتح مکہ کے موقع پر یہ لکھا ہے کہ پہلے وہ امیر المومنین سے کہا کہ بیٹھو میرے کاندھوں پر، تیرے کاندھوں پر سوال ہو کہ میں بتوں کو توڑوں گا. اس کے بعد رسول نے فرمایا نہیں، تم میرا بوجھ برداشت نہیں کرو گے نبوت کا، تم جو ہے نا میرے کاندھوں پر سوال ہو کہ خانہ کعبہ کے پشت پر جاؤ چھت پر اور بتوں کو توڑو. بتوں کو توڑنے کے لیے جی چھت پہ گئے. علی بتایا ہے کہ ایک ایک کو گرایا، پاش پاش کیا. اور رسول خدا نے پوچھا علی اپنے آپ کو کہاں محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا اتنی بلندی تک پہنچ گیا ہوں کہ اگر چاہوں تو عرش الہی کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. یہ نصاب کی کتاب میں آ گئی، یہ بات نصاب کی کتاب میں آ گئی ہے. اور ابھی یہ جو بات کرنے لگا ہوں اسی پر اختتام ہوگا. اور میں آپ کی جو ہے نا وہ فلک شگاف نارون کا انتظار کروں گا. پتہ نہیں یہ صرف ہماری کتابوں میں یا ان کے ہاں بھی ہے. وہ پشت خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے تھے رسول خدا کے کاندھوں پر قدم رکھ کے اور اترے ہیں. نہ کوئی سیڑھی آئی، نہ رسول خدا نے اپنا کاندھا دیا. علی اترتے وقت کود گئے. میرے خیال میں 15 کلومیٹر ہے، 15 میٹر ہے. اترنے کے بعد فرمائے یا رسول اللہ اتنی اونچائی سے میں کودا ہوں، چھال ماری ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. فرمایا جس کو جبرائیل نے اپنے پروں پر اٹھا کے چڑھایا ہو، نہ رسول نے کاندھوں پر چڑھایا ہو بٹھا کے اور جبرائیل نے پروں پر بٹھا کے اتارا ہو، اس کو کیا تکلیف اور گدن پہنچے گی. یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم. یا اللہ